بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن پاک سے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس کو آیت نور کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس آیت کی روشنی میں جو حدیث ہمارے علماء اہل سنت سبحان اللہ سبحان اللہ بزرگان دین ماشاءاللہ حضور کی تخلیق اول کے بارے میں پیش کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کو حدیث نور کہتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہ ہے اول ما خلق اللہ نوری۔ ایک ہے آیت نور اور ایک ہے حدیث نور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان دونوں کی روشنی میں میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا، اللہ تعالی حق بات کہنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، اے لوگو بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تمام مفسرین امت اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہاں نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نور کہنے میں، نور ماننے میں کوئی عقلی، نقلی، شرعی استحالہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کا نور ہونا حقیقت کے اعتبار سے ظاہر ہے، ثابت ہے، سبحان اللہ متحقق ہے، سبحان اللہ اور ساری امت نے اس پر اتفاق کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کو نور کہنا شرک نہیں، سبحان اللہ۔ کیونکہ
نور مخلوق کا ایک درجہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چاند سورج ستارے نور ہیں، بے شک فرشتے اور حوریں نور ہے. نور ہیں، تو حضور بھی نور ہیں. سبحان اللہ سبحان معلوم ہوا نور ہونا مخلوق کا ایک درجہ ہے. واہ واہ. شرک تو تب ہو جب نور ہونا صرف خالق کی شان ہو سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مخلوق کے لیے نور ہونا ثابت کیا جائے ماشاء اللہ. تو پھر شرک ہو جاتا ہے. واہ واہ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو نور کا خالق ہے، سبحان اللہ. نور تو اس کی مخلوق ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. لہذا حضور مخلوق کے درجے میں نور ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے شریک نہیں. نہیں ہو سکتے کیونکہ نور اللہ کی مخلوق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی خود وضاحت فرما دی، اول ما خلق اللہ نوری، جو چیز اللہ نے سب سے پہلے پیدا کی وہ میرا نور تھا. سبحان اللہ. تو اس حدیث سے حضور کے نور کا مخلوق ہونا ثابت ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور مخلوق ہیں، نور ہیں، سبحان اللہ. لیکن سب نوروں میں حضور کا نور منفرد ہے، سبحان اللہ ممتاز ہے، سبحان اللہ بے مثال ہے. سبحان اللہ. اس طرح کہ آپ نور اول ہیں، سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ باقی نور بعد میں بنے. ماشاء اللہ. پہلا نور آپ ہیں. مخلوق کے درجے میں پہلا نور حضور ہیں. بولو پہلا نور، پہلا نور حضور ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جب یہ عقیدہ آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ پہلا نور حضور ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اس پر میں حدیث جابر ماشاء اللہ. جو گزشتہ سے پیوستہ جمعے سبحان اللہ. سنائی تھی اس میں پھر دوبارہ تکرار کرتا ہوں اور آپ کی توجہ مسئلہ سمجھنے کی طرف مبذول کراتا ہوں. سبحان اللہ. میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں حدیث جابر رضی اللہ عنہ. اس کو حدیث جابر اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت جابر کے ایک سوال کا اس میں جواب ہے. سبحان اللہ. پہلے یہ سمجھ لو کہ یہ حدیث جو ہے یہ مصنف عبد الرزاق کی حدیث ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دلائل النبوہ میں حضرت امام بہقی نے بھی اس حدیث کو نقل فرمایا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اس امت کے ہزاروں محدثین نے اس حدیث کو بطور سند کے ماشاء اللہ. اپنی کتابوں میں نقل فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حدیث تلقی امت بالقبول کے درجے پر ہے. سبحان اللہ. تلقی بالقبول کا درجہ یہ ہوتا ہے کہ بغیر اختلاف کے ساری امت کے محدثین جس حدیث کو صحیح مان لیں سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں کہ یہ حدیث ملقا بالقبول ہے. سبحان اللہ. ہر محدث نے اس کو قبول کیا ہے، اس میں کسی نے جرح نہیں کی. یہ اس مرتبے کی حدیث. واہ واہ واہ. یہ عام عوام جاہل لوگ اگر جرح کریں تو وہ جاہل اور احمق ہیں، ان کی تو بات سننی نہیں چاہیے. حدیث پر جرح کرنے کا حق محدثین امت کو ہے. سبحان اللہ.
تو محدثین امت میں سے کسی محدث نے اس حدیث پر جرح نہیں کی، لہذا یہ حدیث ملقا بالقبول کا درجہ رکھتی ہے، یعنی ایسی حدیث جس کو ساری امت نے صحیح تسلیم کیا، یہ وہ حدیث ہے۔ اور یہ جو مسئلہ بات مشہور ہے کہ جو حدیث بخاری اور مسلم میں نہ ہو وہ ضعیف ہوتی ہے، یہ ایک جاہلانہ بات ہے، یہ بے وقوف لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ بخاری اور مسلم میں جو حدیث ہو اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے اور دینی چاہیے، کیونکہ قرآن کے بعد حدیثوں میں بخاری اور مسلم کا درجہ ہے، افضل کتابیں ہیں حدیث کی بخاری اور مسلم کتاب اللہ کے بعد۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں بخاری مسلم میں جو حدیث آ جائے وہ صحیح ہوتی یا ضعیف نہیں ہوتی، یہ بات نہیں۔ بخاری اور مسلم میں بھی ہزاروں حدیثیں ضعیف ہیں، ہزاروں حدیثیں ضعیف موجود ہیں، صرف بخاری کا درجہ بلند ہے، حدیث بخاری کا، اتنی بات ہے۔ باقی یہ مسئلہ کہ جو حدیث بخاری مسلم میں نہ ہو وہ صحیح نہیں ہوتی، یہ غلط ہے۔ صحت کا ایک معیار جس پر محدثین صحت کے معیار کو صحیح قرار دیں، خواہ وہ بخاری مسلم میں نہ ہو وہ بھی صحیح ہوتی ہے۔ یہ بات ذہن نشین ہونے کے بعد اب چلیے آگے۔ یہ حدیث گو بخاری شریف میں نہیں، مسلم میں نہیں، لیکن اس حدیث کو جو حدیث جابر ہے امام بخاری کے دادا استاد حضرت عبد الرزاق، امام عبد الرزاق نے جو حدیثوں کی کتاب لکھی ہے مصنف عبد الرزاق، یہ اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ امام بخاری کے دادا استاد نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب امام بخاری کی ضرورت رہ گئی؟ اب نہیں ضرورت رہی۔ سبحان اللہ۔ امام بخاری کے امام بخاری نے حدیث پڑھی جس استاد سے، امام بخاری کے استاد کے بھی جو استاد ہیں یعنی دادا استاد، انہوں نے مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث نقل کر کے لکھا کہ میں نے پوری تحقیق کے ساتھ اس کی تخریج کی ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اور یہ امام عبد الرزاق اس امت میں اتنا جلیل القدر محدث اور امام ہے، اس کی شان سنو یہ کون ہے؟ یہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل جو ہیں یہ ان کا بھی استاد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو فقہ حنبلی ہے یہ امام احمد بن حنبل کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس فقہ حنبلی کے مقلد حضور غوث اعظم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ فقہ میں حنبلی ہیں، یعنی امام احمد بن حنبل کی فقہ پر عمل کرتے تھے غوث پاک، اتنا بڑا امام ہے۔ امام احمد بن حنبل جو ہے کتنی بڑی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو امام احمد بن حنبل کا شاگرد اور امام بخاری اور مسلم کا دادا استاد، یہ لفظ صحیح کر لیں صحت کے ساتھ، امام احمد بن حنبل کا شاگرد اور امام بخاری اور مسلم کا دادا استاد، جس نے امام احمد بن حنبل سے حدیث لی ہو اور امام بخاری کے استادوں کو حدیث پڑھائی ہو، یہ وہ امام عبد الرزاق ہے جس نے اپنی مصنف میں یہ حدیث جابر نقل کی اور اس کو صحیح قرار دیا۔ محدثین امت کا اصول یہ ہے کہ جس حدیث کو
امام عبد الرزاق سے ہی کہہ دیں، امت کا کوئی محدث اس پر جرح نہیں کرتا، سب محدث خاموش ہو جاتے ہیں کہ اس بڑے امام نے جو اس کو صحیح کہہ دیا ہے تو اس سے زیادہ صحیح کون ہوگا؟ اور پھر امام بہقی اس امت کے اندر جلیل القدر محدث ہیں، محدثین کے امام اور استاد۔ حضرت امام بہقی نے دلائل النبوہ حدیث کی کتاب لکھی، حدیثیں جمع کی، اس کے اندر بھی یہی حدیث جابر نقل کر کے اس کو صحیح لکھا۔ سبحان اللہ۔ آگے اتنے حوالے ہیں کہ اگر آپ کتابیں گنتے جائیں تو میں سینکڑوں کتابوں کے نام گنوا سکتا ہوں محدثین کی جن میں یہ حدیث منقول ہے۔ بس اتنی بات کے بعد حدیث جابر کیا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں سوال پیش کیا، اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء۔ حضور میرا سوال یہ ہے، آپ آج ہمیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق بنانی شروع کی تھی تو سب سے پہلے کس کو بنایا تھا؟ حضرت جابر نے یہ سوال کیا۔ کیسا سوال ہے؟ حضور سے پوچھتے ہیں صحابی حضرت جابر، اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ قبل الاشیاء، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا تھا، وہ کیا ہے؟ تو حضور سرور عالم نے جواب دیا، صحابہ کے مجمع میں ان کی موجودگی میں حضور نے ارشاد فرمایا، یا جابرو ان اللہ تعالی خلق قبل کل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ اے جابر، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے بنایا تھا۔ تیرے نبی کا نور اپنے نور سے بنایا تھا۔ خدا نے اپنے نور سے بنایا، کیوں؟ اور کوئی شے تھی نہیں تو کس سے بناتا؟ خدا ہی خدا تھا، خدا ہی خدا تو تھا، مخلوق تو ابھی بنائی نہیں تھی تو کس شے سے بناتا؟ اپنے نور سے ہی بنایا۔ اور اپنے نور سے بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نور کی تجلی ڈالی۔ یہ معنی نہیں کہ نور کے حصے ٹکڑے ہوئے، اللہ تعالی کا نور حصے بکھرے ہونے سے پاک ہے، بلکہ نور جو ہے وہ ٹکڑے اور اجزاء ہونے سے پاک ہے۔ یہ نہیں کہ پہلے کامل ہو پھر آدھا اس میں کٹ جائے تو ٹکڑے ہو جائیں نور کے، ایسا نہیں ہمارا عقیدہ۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نور سے حضور بنے ہیں، اور اللہ کے نور سے بننے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کا نور جو تھا اس میں سے جس نور میں الوہیت تھی اس میں سے کچھ حصہ نکال کر حضور کو بنایا تو حضور بھی اللہ بن گئے، معاذ اللہ۔ یہ جاہل لوگوں کی داستانیں ہیں جو ایسی باتیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے تخلیق کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے مخلوق بنانے کا ارادہ کیا۔ اللہ کی شان یہ ہے، انما اذا اراد اللہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب اللہ کسی شے کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو شے بن جاتی ہے۔ یہ ہے اس کی شان۔ جب اللہ نے اپنے نبی کو بنانے کا ارادہ کیا تو ادھر ارادہ ہوا، ادھر نور مصطفیٰ جگمگ 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 کرنے لگا۔ یہ ہے
بعض جاہل لوگ ہمارے اس عقیدے کو نہ سمجھنے کی بنا پر جان بوجھ کر شرارت کرنے کے لیے اس کو غلط جامہ پہناتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی سنیوں کا عقیدہ بھی اسی طرح ہے جس طرح عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اس طرح یہ سنی لوگ بھی نبی کو اللہ کے نور سے مان کر اللہ کا گویا بیٹا ہی مان لیا کہ اللہ کا عیسائی مان لیا کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یا تو پرلے درجے کے جاہل اور بے وقوف ہیں، اور یا ضدی اور ہٹ درم ہیں، تفرقہ باز ہیں، اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے، اصول یہ ہے کہ یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی سے بنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بات سمجھو، بالکل یہ 14 طبق کہیں باہر سے نہیں آئے، اللہ تعالیٰ نے کہیں اور جگہ سے یہ میٹیریل نہیں منگایا، جگہ تو کوئی تھی نہیں، اور یہ 14 طبق کا میٹیریل آیا کہاں سے؟ اللہ ارادے کرتا رہا، تجلیاں پڑتی رہی، چیزیں بنتی رہی، یوں ہی سب کچھ بنا۔ سنو، اللہ ارادے فرماتا رہا مخلوق بنانے کے، اس کے ارادوں کی تجلیاں پڑتی رہی، چیزیں بنتی رہی، تجلیاں پڑ رہی ہیں، چیزیں بن رہی ہیں، یہ سب کچھ اللہ ہی سے بنا ہے۔ اصل راز کی بات میں آپ کو کہہ دوں، اصل راز یہ ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہوگا کہ یہ اگر کائنات اللہ کے نور سے بنی ہے تو اللہ کا نور تو پاک ہے، تو اس کائنات میں ناپاک چیزیں بھی ہیں، یہ کہاں سے آ گئیں؟ سمجھے بات کو کہ نہیں سمجھے؟ یہ اعتراض ہے۔ ہاں ہاں ہاں، اللہ کا نور پاک ہے تو یہ ناپاک لوگ پھر کہاں سے آ گئے؟ کافر بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی، پھر یہ گندگیاں، یہ غلاظتیں، یہ کہاں سے آ گئیں؟ یہ سوال کرتے ہیں۔ ہم ان سے صرف اتنا پوچھتے ہیں، صرف اتنا پوچھتے ہیں کہ درخت کا بیج، درخت کا بیج جب زمین میں پھینکتے ہو، سمجھے بات، اس سے درخت بنتا ہے، پھل تو لگے میٹھے میٹھے، یہ کانٹے کہاں سے آ گئے؟ یہ کانٹے کہاں سے آ گئے؟ یہ بیج میں تھے، یہ پھل کہاں سے آ گیا؟ وہ بیج میں تھا۔ معلوم ہوا کہ بیج جو ہے اس میں تو کانٹا کوئی نہیں تھا، لیکن اس بیج نے جب اپنا ظہور کیا، ظاہر ہونے لگا، تو اس بیج کی تاثیروں میں کہیں کڑواہٹ آ گئی، کہیں مٹھاس آ گئی، کہیں پھول لگ گئے، کہیں کانٹے لگ گئے۔ بیج جو ہے وہ کانٹا ہے؟ نہیں۔ بیج خود پھول ہے؟ نہیں۔ بیج خود میٹھا ہے؟ بیج خود کڑوا ہے؟ نہیں۔ یہ اس کے ظہورات ہیں، یہ بیج کی تجلیاں ہیں۔ اب سنو، کسی کو ہدایت دینا یہ بھی اللہ کی تجلی ہے، کسی کو گمراہ کرنا یہ بھی اللہ کی تجلی ہے، کسی کو اسلام دینا یہ بھی اللہ کی تجلی ہے، کسی کو کفر دینا یہ بھی اللہ کی تجلی ہے۔
اللہ کی تجلیوں کی حد کوئی نہیں. اس کی تجلیاں جمالی بھی ہیں جلالی بھی ہیں. جہاں جمال ظاہر ہوتا ہے وہ بھی اسی کی تجلی سے, جہاں جلال ظاہر ہوتا ہے وہ بھی اسی کی تجلی سے. بس یوں سمجھ لو کہ اچھے لوگ یہ اللہ کے جمال کی تجلی سے چمکے, برے لوگ اللہ کے جلال کی تجلی سے بنے. اب یہ نہیں ہوا کہ نور شکل بدل کر تو وہ شے بن گیا گندی یا صاف, نہ, نور نور رہا, نور اپنی جگہ رہا. آگے تجلیاں اس کی تاثیر و تاثیریں اس کی تجلیوں نے دی, تاثیریں اس کی تجلیوں نے دی. میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. آسمان پہ سورج چمک رہا ہے, اس کی روشنی, اس کا نور کائنات پہ تجلیاں ڈال رہا ہے. بولو ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بات. ساری کائنات پہ سورج کے نور کی تجلیاں ہیں کہ نہیں؟ اچھی جگہ بھی گندی جگہ بھی. ٹھیک ہے بات. مجھے یہ بتاؤ کہ وہ جو گندی نجاست والی شے ہے اس پر بھی تجلی سورج کی پڑتی ہے کہ نہیں؟ پڑتی ہے, لیکن اس کی گندگی سے سورج کا نور ملوث ہوتا ہے؟ سورج پاک ہی رہتا ہے. سمجھ آگے؟ تو یہ یاد رکھو اللہ کی تجلیاں کائنات میں مختلف تاثیریں ظاہر کرتی ہیں, تجلی پاک ہی پاک رہتی ہے, تجلی ملوث نہیں ہوتی. جس طرح میں نے مثالیں دے کے مسئلہ سمجھایا ہے. اب سنو, بات سمجھ میں آئی؟ اب سنو غور سے, توجہ سے. حضرات محترم, حضور کے نور پر یہ اعتراض کرنا کہ اگر اللہ کے نور سے بنے ہیں تو پھر اللہ کا حصہ بن گئے, یہ غلط بات ہے. حصہ نہیں بنے, نہ یہ کسی کا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے وہ ٹکڑے نہیں ہوا, اسے نہیں ہوا, اس کی تجلا سے عرش بنی ہے. اب باقی چیزیں بھی اللہ کی تجلا سے بنی, حضور بھی اللہ کی تجلا سے بنے. سوال ہوگا فرق کیا؟ تو فرق یہ ہے کہ حضور بنے پہلی تجلی سے, حضور بنے یعنی بلا واسطہ. خدا اور مصطفیٰ کے درمیان کوئی تیسرا وسیلہ نہ تھا, براہ راست بلا واسطہ حضور خدا کی پہلی تجلی سے چمکے اور آگے حضور کی تجلیوں سے بالواسطہ کائنات چمکی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری, شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ. لہذا اسی مسئلے کو امام اہل سنت مولانا احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اسی مفہوم کو ایک شعر کے رنگ میں بیان کیا. وہ فرماتے ہیں وضع واضح میں, وضع واضح میں تیری صورت ہے معنی نور کا, یوں مجازن جس کو چاہیں کہہ دے کلمہ نور کا. یعنی حضور بنانے والے نے سب سے پہلے جس کو نور بنایا تھا وہ تو آپ ہی تھے, باقی آپ کے بعد جس جس کو ہم نور کہیں گے مجازن کہیں گے, حقیقی نور آپ ہی ہیں. اسی مفہوم کو عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش کھڑی شریف والے, عارف کامل, ولی کامل, کہتے ہیں کرسی عرش نہ لوح قلم سی. یہ حدیث کا ترجمہ کر رہے ہیں, اسی حدیث جابر کا. ہمارے بزرگوں نے قرآن کی آیتوں اور حدیثوں کے ترجمے شعر کے رنگ میں کیے, کیونکہ شعر کے رنگ میں ذرا عوام
آسانی سے بات سمجھ لیتے ہیں اور زیادہ ذوق بن جاتا ہے، اس لیے اشعار کے رنگ میں وہ قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں۔ تو اسی آیت قرآنی اور حدیث جابر کا ترجمہ پنجابی زبان کے صوفی شاعر حضرت میاں عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کرسی عرش نہ لوح و قلم سی، نہ سورج چاند ستارے، تاں وی نور محمد والا دیندا سی چمکارے، تاں وی نور محمد والا دیندا سی دیندا سی دیندا سی۔ پھر فرماتے ہیں نور محمد روشن آہا آدم جدو نہ ہویا، نور محمد روشن آہا آدم جدو نہ ہویا، اول آخر دوویں پاسے اوہی مل کھلویا۔ اول آخر یعنی حضور اول بھی ہے آخر بھی ہیں، تخلیق میں پہلے بھی بنے، ظہور میں سب نبیوں کے بعد آئے۔ نور محمد روشن آہا آدم جدو نہ ہویا، اول آخر دوویں پاسے اوہی مل کھلویا۔ دوویں پاسے اول آخر دوویں پاسے۔ پھر آگے آپ لکھتے ہیں حضرت میاں محمد عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ ماتے ہیں کہ اللہ کے نور سے تو حضور اول بنے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں سارے نور اسے دے نوروں، پھر اے سارے نور زمین آسمان کا نور، چاند سورج کا نور، ستاروں کا نور، حوروں کا نور، فرشتوں کا نور، کرسی کا نور، لوح قلم کا نور، عقل کا نور، عرش کا نور، حاملین عرش کا نور، کائنات میں جتنے نور ہیں سارے نور اسے دے نوروں، اس دا نور حضوروں۔ مزے بھی لیا کرو، یہ دنیا کے خیالات سے، دنیا کے جمیلوں سے کبھی باہر آ جایا کرو، بالکل فارغ ہو کے بیٹھا کرو۔ بر پشم کلندر دنیا جائے جہنم میں، یار کے ساتھ لو لگاؤ، مجھے فکر دو عالم سے کر دیا آزاد، خدا میرے جنوں کا سلسلہ دراز کرے۔ دنیا کی فکر سے یہ جو جمعہ پڑھنے آتے ہو نا، بعض لوگ بس یہی سوچتے رہتے ہیں جلدی دنیا کی طرف واپس بھاگیں۔ میں آپ سے یہ التماس کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، جب جمعے کے لیے آؤ تو فکر دو عالم سے آزاد ہو کر آیا کرو۔ تمہاری نگاہوں میں، تمہارے دلوں میں، تمہارے دماغوں میں، تمہارے خیالوں میں بس مدینے والا بستا رہے اور کوئی فکر نہ رہے۔ یہ ہے فیض۔ آپ میں ایسے لوگ ہیں، اس مجمع میں ایسے لوگ، مجھے علم ہے، ہیں ایسے لوگ، آپ اکثر ہیں یہاں، اکثر ہیں ایسے، فکر دو عالم سے آزاد ہو کر آتے ہیں، مدینے والے سے لو لگانے آتے ہیں، اور جو اس نیت سے آتے ہیں جب خطاب سنتے ہیں تو اللہ کی قسم کہتے ہیں جناب سارا ہفتہ مزے میں گزرتا ہے، ایک تقریر سن جاتے ہیں اگلے جمعے تک نشہ چڑھا رہتا ہے، نشہ چڑھا رہتا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں، یہ دور خالی نہیں ایسے لوگوں سے، خدا کرے سارے ہی ایسے ہو جائیں۔ تو ذرا مستی میں آ کے، ذوق میں آ کے بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ عارف کھڑی فرماتے ہیں سارے نور اوسے دے نوروں، پر اس دا نور حضوروں، اس دا نور، اس دا نور، اس نو تاج عرش دا ملیا، موسیٰ نو کو تورو، موسیٰ کو تاج کوہ تور سے ملا اور میرے نبی کو عرش نور سے ملا۔ اس نو تاج عرش دا ملیا، اس نو تاج عرش دا ملیا، موسیٰ نو کوہ تورو۔
کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر میں آیتیں پڑھتا جاؤں، سبحان اللہ نور کی حدیثیں پڑھتا جاؤں اللہ تو اتنی زیادہ ہیں اللہ کہ پڑھتا ہی چلا جاؤں، آپ سنتے ہی چلے جائیں۔ میں اس مضمون کو یہاں روک کر اب ایک بات کہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ گرو نانک بھی بول اٹھا، واہ واہ واہ۔ نانک گرو، نانک پتہ نہیں وہ کیا تھا، آہا پتہ نہیں۔ اللہ جانے۔ ویسے ہم دعویٰ تو نہیں کرتے اس کے مسلمان ہونے کا، ہم نہیں کہتے سکھوں کا گرو تھا، کچھ تھا، مگر بات کیسی کہہ گیا گرو ہو کے، گرو ہو کے بات کیا؟ بات کیسی کہہ گیا۔ گرو نانک کہتا ہے ہن آیا نور خدا دا تے آیا نبی رسول، نانکا اس نو ویکھ کے خود ہی گئی سب بھول۔ دیکھو گرو نانک حضور کے متعلق کیا کہتا ہے، ہن آیا نور خدا دا تے آیا نبی رسول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نانکا اس نو ویکھ کے خود ہی گئی سب بھول۔ اب مجھے کہنے دو، گرو جنہ دے ٹپنے تے چیلے جان چھڑپ، گرو کیا کہتا ہے، چیلے کیا کہتے ہیں؟ تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ان سے تو وہ گرو اچھا۔ ارے تم نے کس لیے کلمہ پڑھا ہے، مسلمانی کے دعوے کرتے ہو، تم کلمہ پڑھ کے نبی کے نور کے منکر ہو، تم سے تو گرو اچھا، جس نے کلمہ تو نہیں پڑھا لیکن نبی کو نور مانتا ہے۔ وہ مانے نہ مانے، ہمارے لیے گرو نانک دلیل نہیں، حجت نہیں، ہمارے لیے قرآن و حدیث حجت ہے۔ لیکن ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ تم بھی غور کرو، میرا نبی تو دشمنوں سے اپنی شان منوا گیا، تم اپنے کہلانے کے حقدار کس طرح ہو؟ اب سنیے حضرات، آخری بات کہنے لگا ہوں۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث جابر کے مطابق حضرت جابر کو حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے اے جابر تیرے نبی کا نور اپنے نور سے بنایا تھا، اور اس وقت نہ زمین تھی نہ آسمان، نہ فرش تھا نہ عرش، نہ لوح نہ کرسی نہ قلم، نہ فرشتے نہ جن، نہ نبی نہ انسان، نہ رسول، نہ مٹی نہ پانی نہ ہوا نہ خاک نہ آگ، کچھ بھی نہ تھا، اللہ نے صرف میرا نور پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی حدیث جابر میں آگے حضور کا فرمان، یہ لمبی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اے جابر پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور کے جو میرا نور بنایا، سبحان اللہ، اس نور کے 4 حصے تقسیم کیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک حصے سے قلم بنائی، سبحان اللہ، ایک سے لوح بنائی، سبحان اللہ، ایک سے عرش بنایا، سبحان اللہ، باقی چوتھا حصہ جو ہے اس سے پھر 4 حصے کیے، سبحان اللہ، حاملین عرش بنائے، سبحان اللہ، جنت بنائی، سبحان اللہ، زمین و آسمان بنائے، سبحان اللہ، پھر چوتھے حصے کے 4 حصے کیے، سبحان اللہ، پانی بنایا، مٹی بنائی، سبحان اللہ، ہوا بنائی، سبحان اللہ، آگ بنائی، سبحان اللہ، پھر اس کے 4 حصے کیے، سبحان اللہ، پھر باقی ساری کائنات بنائی۔ اس طرح کائنات وجود میں آتی گئی، نور مصطفیٰ کی تجلیاں تقسیم ہوتی رہی۔ کیا شان احمدی کا
چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے، ہر گل میں۔ یہ شعر بالکل اس حدیث کا ترجمہ ہے، ہر شے حضور کے نور سے بنی، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ جب اللہ نے چاہا سبحان اللہ کہ میں اس نور کو کسی صورت میں ظاہر کروں، اب سلسلہ آگے چلا ہے۔ جب اللہ نے چاہا کہ اس نور محمدی کو میں کسی صورت میں ظاہر کروں، کیونکہ بے صورتی میں تو ظاہر ہوتا نہیں، کسی صورت سے ظاہر ہوگا، تو اس کو کس صورت سے ظاہر کروں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی قدرت کے تماشے دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اس نور کو صورت کے لباس میں لانے کا جب ارادہ کیا تو سب سے پہلے وہ نور بشکل عمود، بشکل عمود اللہ کی بارگاہ میں قیام میں کھڑا ہوا۔ سبحان اللہ۔ عمود کہتے ہیں ستون کو، یہ لکڑی کا ستون چھت کے نیچے جو لگایا جاتا ہے، ستون کی شکل میں وہ نور ستون کی صورت میں آیا۔ علماء نے تو لکھا نا ستون، اور صوفی کہنے لگے الف، نہیں سمجھے؟ صوفیوں کی بولی بھی بولتا چلو نا، کیونکہ ہم صوفیوں کے ماننے والے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صوفی کہتے ہیں کہ پہلے صورت الف میں آیا، یعنی صوفی یہ بتانا چاہتے ہیں احد سے احمد بشکل عمود، بشکل بشکل، سنو سنو غور سے، پہلے الف بنا، الف کی صورت عمود ستون کی صورت میں نور محمدی نے قیام کی حالت میں اللہ کی تسبیح پڑھی۔ اے بنانے والے تیرا شکریہ۔ پھر رکوع، پھر رکوع کی صورت میں رکوع کی ہے بنی، ہاں رکوع کر کے دیکھو، ہے کا اوپر والا حصہ، ہاں 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 ہاں، واہ واہ واہ، کہو ماشاءاللہ۔ پھر واہ واہ۔ پھر جب بیٹھے تو میم بنی، اور جب سجدے میں گئے تو دال بنی۔ احد، احد کی تجلی احمد کی صورت میں ظاہر ہو گئی۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ جب اللہ نے چاہا کہ وہ نور کسی صورت کے لباس میں آئے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو وہ صورت سوائے انسان کی صورت کے اور کوئی صورت اللہ کو اتنی پسند نہ آئی، تو صورت انسان پر ظاہر کرنے کا ارادہ کیا۔ صورت انسان پر ظاہر کرنے کا جب رب نے ارادہ کیا، ہائے لوگ احد اور احمد
اس کا فلسفہ نہیں سمجھتے. جاہل لوگ کہتے ہیں دیکھو جی سنی کہتے ہیں احد احمد بن کے آیا. غلط. احد احد ہے, احمد احمد ہے. احد خالق ہے, احمد مخلوق ہے. احد احد خالق ہے, احمد مخلوق ہے. احد خدا ہے, احمد مصطفیٰ ہے. ہم یہ نہیں کہتے احد احمد بن گیا, یہ کہنا تو شرک ہے. ہم کہتے احد نے جب اپنی پہلی تجلی پھینکی تو نور محمد بنا. جب نور محمد کو احد نے کسی صورت میں ظاہر کرنا چاہا تو احد کی تجلی سے احمد کی صورت بنی. یہ کہتے ہیں تجلی پڑی تو صورت احمد بن گئی. صورت تو پھر خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ بولے سبحان اللہ احد احمد سبحان اللہ احد. سنو غور سے, صوفیوں کی باتیں, فقیروں کی باتیں. احد احمد احد احمد دونوں ایک ہیں نا, نا احد احمد احمد وچ میم مروڑی. وقت نہیں ہے اب, ورنہ یہ مروڑی کا راز بھی کھلتا. پھر صحیح, احد احمد تے وچ میم مروڑی. اے تے اج تک کسے نے جانیا ہی نہیں. رانجھا روپ وٹا کے آیا کھیڑی, بنا ہیر دے کسے پچھانیا ہی نہیں. جو پہلے بنا, اوہ نور آیا بشکل بشری, اور بنا صدیق دے کسے پچھانے آئی نہیں. بنا صدیق دے کسے لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. حقیقت مصطفیٰ کو کون پہچان سکتا. حضرات, جب اللہ نے چاہا کہ اس نور اول کو, میں اپنے نور اول کو کسی صورت میں ظاہر کروں, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو صورت کے لباس میں بھیجنا شروع کیا. کبھی الف بن کر, کبھی ہا بن کر, کبھی میم بن کر, کبھی دال بن کر. یہ اوپر والی صورت تھی, عالم وجوب سے مطابقت رکھنے والی. جب عالم امکان کی طرف تو پھر کبھی میم کی صورت, کبھی ہے کی صورت, پھر میم کی صورت, پھر دال کی صورت. اوہ نور جو وہاں احمد کی صورت میں چمکتا تھا, مدینے میں محمد کی صورت میں چمکنے لگا. حقیقت احمدیہ کا تعلق اس دیش سے ہے, حقیقت محمدیہ کا تعلق اس دیش سے ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور کو
اس نور کو صورتوں میں ظاہر کرنا شروع کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے عرش کی قندیل میں چمکایا, قندیل بنا کے. پھر اگلی صورت میں جلوہ گر کیا, حجاب عظمت کے پاس ایک ستارہ نور کی صورت میں. سبحان اللہ. ایک دن حضور نے جبریل سے پوچھا, جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہا حضور کچھ یاد نہیں, عمر کا معاملہ یاد نہیں. فرمایا کچھ یاد کرو. سوچ سوچ کے جبریل نے کہا جب اللہ نے مجھے بنایا تھا تو میری پہلی نظر جب اٹھی تو حجاب عظمت عرش سے اوپر حجاب عظمت پر نظر پڑی تو وہاں ایک ستارہ چمک رہا تھا. مجھے اتنا یاد ہے, جبریل کہتے ہیں مجھے اتنا یاد ہے, پہلی نظر پڑی, پہلی نظر. جبریل کہتا ہے وہ ستارہ اتنا خوبصورت تھا کہ میں اس پہ عاشق ہو گیا. جو ہی میں عاشق ہوا وہ ستارہ غائب ہو گیا. 70,000 سال تک میں اس کی انتظار میں بیٹھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ 70 سال نہیں 70,000 سال. جبریل کہتا ہے سبحان اللہ. حضور مسکرائے, فرمایا اچھا 70,000 سال کے بعد پھر کیا ہوا؟ کہا پھر چمکا وہ ستارہ. میں نے پھر دیکھنا شروع کر دیا, پھر غائب ہو گیا. میں پھر 70,000 سال انتظار میں بیٹھا رہا, پھر چمکا, پھر دیکھا, پھر 70,000 سال غائب ہو گیا. حضور مجھے اتنا یاد ہے میں نے 72,000 مرتبہ اس کو دیکھا. 72,000 مرتبہ. کہو سبحان اللہ, ذوق سے بولو. اب گنتی آپ جا کے کرتے رہنا, یہاں گنا تو دیر لگ جائے گی. 70,000 سال کے بعد ایک دفعہ طلوع ہوتا تھا, 72,000 بار دیکھا ہے. کتنا عرصہ ہوا اللہ جانے. حضور مسکرائے. جبریل نے سوچا ہو نہ ہو کوئی راز ضرور ہے. حضور مسکراتے کیوں ہو؟ فرمایا جبریل مسکراتا اس لیے ہوں تو بتا سکتا ہے بھلا وہ کون تھا؟ کہا مجھے کیا پتا, مجھے تو اتنا پتا ہے میں اس کا عاشق و شیدا ہو گیا. پھر حضور مسکرائے, فرمایا مجھے اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, انا ذالک الکوکب الدری, جبریل وہ چمکنے والا ستارہ میں ہی تو تھا. اور کون تھا؟ وہ میں ہی تو تھا. آہا اب کوئی کیا بتائے, کیا سمجھائے, کوئی کیا کہے, بات کہاں چلی گئی. اس کی حقیقت کا تو جبریل کو پتہ نہ چلا. آئے ہائے, یہ مولوی لوگ کیا سمجھیں گے, یہ فتوے لگانے والوں کو کیا پتہ چلے گا حقیقت مصطفیٰ کیا ہے. حضرات پھر سنو, یہ بڑی لمبی داستان ہے. میرے نبی کی عمر کتنی ہے یہ بڑی لمبی داستان ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں, میرے نبی کی عمر صبح ازل سے لے کے شام ابد تک ہے.
یہ جو 63 برس عمر ہے یہ تو حضور کی صورت کی عمر ہے. حقیقت کی عمر صبح ازل سے شام ابد تک یہ سارا دور مصطفیٰ کا ہے. یہ ساری حکومت نور مصطفیٰ کی ہے. رخ تنویر صبح ازل ہے, زلف ابد کی کالی رات. اس کے چہرے سے لے کے اس کی زلفوں تک یہ سب کچھ ازل سے لے کے ابد تک سب کچھ وہی ہے. سب کچھ وہی ہے. سب کچھ وہی ہے. یہ اسی کے جلوے ہیں, یہ اسی کا نور ہے, یہ اسی کا ظہور ہے. مختلف صورتوں میں وہ نور منتقل ہوتا اللہ نے آدمی کو, انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے بنایا کہ یار کو اس صورت میں بھیجنا تھا. اس صورت میں یار کو بھیجنا تھا. اس صورت کی شان پہلے بڑھائی. شان یوں بڑھائی, پہلے فرشتے بنائے, پھر مٹی سے آدمی بنایا. آدم بنا کے اس کی شان بڑھانے کے لیے اس میں اپنی روح رکھی. سبحان اللہ. اس صورت میں مٹی دا بنا کے بت آپ ہی بچ آ گیا. صورت بنا کے انسان کی, نام اس کا رکھا آدم. سبحان اللہ. روح اپنی اندر چھپا کے رکھ دی. سبحان اللہ. اس صورت کو عزت دینی سی. لاکھوں سال کے عابد اور زاہد فرشتے, انہیں کہا فرشتوں کیا کر رہے ہو؟ یا اللہ تجھے سجدہ کر رہے ہیں. کہا آج چھٹی کرو, آج میرے یار کو سجدہ کرو. حوالہ نوٹ کرو, تفسیر روح البیان. حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں سجدہ نہ آدم کو تھا نہ کسی اور کو تھا, فرشتوں نے جو سجدہ کیا وہ نور مصطفیٰ کو تھا. نور مصطفیٰ کو سجدہ تھا. سبحان. یہ نوجوان بچہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے, یہ عشق رسول میں دیوانہ ہو گیا. اللہ ہم سب کو نبی کا دیوانہ بنائے, حضور کا مستانہ بنائے. آہا ہا. زبان حال سے کہتے تھے آدم, جسے سجدہ ہوا وہ میں نہیں تھا. جسے سجدہ ہوا وہ میں نہیں تھا. ہے جبین آدم میں نور مصطفیٰ کو چمکایا, فرشتوں سے اس کو سجدہ کرایا. سجدہ کرا کے پھر اس نور کو اللہ نے آگے شکل انسانی میں منتقل کیا. آدم سے شیش, شیش سے انوش, انوش سے مہلائیل, مہلائیل سے یارد, یارد سے ادریس, ادریس سے متوشلق, متوشلق سے لامک, لامک سے نو, ارفخشد, پھر نو, پھر آگے, پھر چلتے چلتے غور کرنا ذرا, میں سارے نام نہیں گن رہا, موٹے موٹے, ابراہیم, اسماعیل, ان صورتوں کو معزز بناتا چلا گیا. نور ان صورتوں کو چمکاتا چلا گیا, ان صورتوں کی عزت بناتا چلا گیا. چلتے 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 کبھی شکل موسیٰ, کبھی شکل عیسیٰ, کبھی یوسف محلقہ بن کے آیا, کبھی
یوسف محلکہ بن کے آیا، بہت گل کھلے تھے مگر اس چمن میں بہار آئی جب مصطفیٰ بن کے آیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ادھر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو دورہ کرا رہا ہے، نسل آدم کی بہترین پشتوں میں، سبحان اللہ صلب آدم کی پشتوں میں، نسل آدم کے بہترین رحموں میں۔ سبحان اللہ ادھر قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ العزیز الکریم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ محبوب جب آپ آدمیوں، مردوں، عورتوں کے پشتوں، رحموں میں دورہ کر رہے تھے، الذی یراک حین تقوم، میں تمہیں دیکھ رہا تھا، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور جب آپ ایک پشت سے دوسری پشت میں جاتے تھے، ایک رحم سے دوسرے رحم میں جاتے تھے، فِي السَّاجِدِينَ، میں خدا ہو کے گواہی دیتا ہوں کہ ہر پشت اور ہر رحم ساجدین کا تھا۔ وہ سارے مومن تھے جن میں تو نے دورہ کیا، ان میں کوئی مشرک، ان میں کوئی کافر، یہ قرآن کی گواہی ہے۔ معلوم ہوا آدم سے لے کر عبداللہ تک، حوا سے لے کر آمنہ تک سارے پاک ہیں، یہ قرآن کی گواہی ہے۔ ان میں کوئی کافر، کوئی کافرہ، کوئی مشرک، کوئی مشرکہ نہ تھا، یہ سب مومنین ہیں، جنتی ہیں۔ جہاں جہاں سے حضور نے دورہ کیا، پھر 12 ربیع الاول کی صبح کو وہ نور صورت انسانی میں پیکر نور بن کر یوں آیا، کرم بن کر، ادا بن کر، وفا بن کر، عطا بن کر، خدا کا نور اترا لا مکان سے مصطفیٰ بن کر۔ وما علینا الا البلاغ، باقی مضمون آئندہ جمعہ انشاءاللہ۔